بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تعمیر بیت اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی معیت میں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر فرمایا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑے عجیب و غریب اور بڑے والہانہ انداز میں بیان فرمایا ہے، اور پوری امت کے لیے قیامت تک اس کو اپنے مقرب کتاب کا حصہ بنا کر پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ وہ دعا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا گھر تعمیر کرتے وقت مانگی تھی، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے، سب سے پہلے باری تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سورہ البقرہ آیت نمبر 127۔ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند فرما رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ یہ عربی زبان میں بیان کرنے کا خاص اسلوب ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے وہ اس لائق ہے کہ ہر آن اور ہر لمحے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے محتضر رکھا جائے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیت اللہ اگرچہ پہلے سے موجود تھا، اس کی بنیادیں موجود تھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ دنیا کے اندر چلا آتا تھا، لیکن ایام سے اس کی عمارت موجود نہ رہی، بنیادیں باقی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمل میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو تلاوت کے دوران ہی قرآن کریم کی آیتوں میں تدبر بھی کرتے تھے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں میں سے کوئی یا حضرت کے خدام میں سے کوئی موجود ہوتا تو جو بات تلاوت کے دوران ذہن میں آتی اس کے بارے میں اس کے سامنے ارشاد بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب قریب بیٹھے تھے کہ جب اس آیت پر پہنچے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو تلاوت روک کر مجھ سے فرمایا کہ دیکھو، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب اسلوب اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان نہیں فرمایا، بلکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر جملہ مکمل کر دیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اسماعیل علیہ السلام کا آخر میں علیحدہ ذکر فرمایا، اور والد صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس عمل میں برابر کے شریک تھے، پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں سے بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے اس تعمیر کو براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب فرمایا۔ پھر والد صاحب نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا اور چھوٹا دونوں مل کر ایک کام انجام دے رہے ہوں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو بڑے کی طرف منسوب کیا جائے، اور اس کے ساتھ چھوٹے کا ذکر یوں کیا جائے کہ چھوٹا بھی اس کے ساتھ موجود تھا، نہ یہ کہ چھوٹا اور بڑے دونوں کو ہم مرتبہ قرار دے کر دونوں کی طرف اس کام کو برابر منسوب کیا جائے۔ غرض یہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ انسانیت کا اور تاریخ ادیان کا عظیم الشان واقعہ ہے۔ عبادت گاہوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم الشان واقعہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر تعمیر کیا جا رہا تھا۔ اس واقعے میں بے شمار تفصیلات تھیں، مثلاً یہ کہ پتھر کہاں سے لائے گئے، کہاں رکھے گئے، کہاں جمع کیا گیا، کون پتھر اٹھا رہا تھا، کون چنائی کر رہا تھا، کتنی بلندی پر تعمیر کیا گیا، کتنی لمبائی اور کتنی چوڑائی تھی، کتنا وقت اس تعمیر پر لگا، کتنا روپیہ اس تعمیر پر خرچ ہوا۔ یہ ساری تفصیلات تھیں
لیکن قرآن کریم نے ان تفصیلات میں سے کوئی تفصیل ذکر نہیں فرمائی، بس اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت ان کی زبان مبارک پر کیا دعائیں تھیں، وہ کیا الفاظ کہہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مناجات کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ سارا عمل ایک طرف، اور اس عمل کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی دعائیں زبان مبارک پر تھیں، وہ ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ کو سارے عمل کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اتنی پسند آئیں کہ اس کو قیام قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ فرمایا، جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کا کام کر رہے تھے تو زمان مبارک پر یہ دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے اس خدمت کو اپنی فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بلا شبہ آپ سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ جو بات اللہ رب العزت کو پسند آئی، جو ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھائی، وہ یہ کام ہے تو اتنا عظیم الشان انجام دے رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب پہلا اور آخری گھر تعمیر کر رہے ہیں، جو قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے واسطے ایک مقناطیس بننے والا ہے، جس کی طرف لوگ کھینچ کھینچ کر جانے والے ہیں، وہاں پر عبادتیں کرنے والے ہیں۔ وہ بیت اللہ کے جس کی بنیادیں نامعلوم ہو چکی تھیں، وہ بیت اللہ کے جس کی تعمیر ختم ہو چکی تھی، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے ہیں، لیکن زبان اور دل پر کوئی فخر نہیں، کوئی ناز نہیں، کوئی غرور بھی نہیں کہ میں اتنا بڑا کام انجام دے رہا ہوں، اور اس کام کو انجام دیتے وقت سینہ تنا ہوا نہیں ہے، گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، اور کسی قسم کے فخر اور تکبر کے جذبات نہیں، بلکہ دل میں یہ جذبات ہیں کہ یا اللہ، میری خدمت اور یہ میرا عمل اس لائق تو نہیں کیا آپ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرے، لیکن اے اللہ، آپ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اسے قبول فرما لیجئے۔ اس دعا میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، وہ خواہ کتنا ہی بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہو، کتنی بڑی خدمت انجام دے رہا ہو، لیکن اس کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں، یا یہ کہ اللہ کے دین کی کوئی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا عمل میری ذات کے لحاظ سے تو اس لائق نہیں کہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ التجا ہے کہ یا اللہ، اس چھوٹے عمل کو اور اس ادھورے عمل کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا سے یہ سبق سکھا دیا کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بڑے بڑے کام جو شخص انجام دیتا ہے تو اس کا نفس اور اس کی نفسانی خواہشات اس کو فخر پر ابھارتی ہیں، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنی سنت سے یہ طریقہ بتایا کہ اگر تم نے کوئی نیک کام کیا اور اس نیک کام سے تمہارے دل میں کوئی فخر اور تکبر پیدا ہو گیا تو وہ اس عمل کو ملیہ میٹ کر ڈالے گا۔ اس کے بجائے جب تم کوئی عمل کرو تو یہ سوچو کہ مجھے تو اللہ کی بارگاہ میں جیسا عمل پیش کرنا چاہیے تھا ویسا عمل پیش نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے، آمین۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، 21 سال کی محنت کا ثمرہ مکہ مکرمہ کی فتح کی صورت میں سامنے آ رہا تھا۔ اس مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے تھے جس میں رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے، تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کی گئی، قتل کے منصوبے بنائے گئے، مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی پاداش میں ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو اس کا سینہ تنا ہوا ہوتا، اگر گردن اکڑی ہوئی ہوتی اور مکہ مکرمہ کی گلیاں خون سے لالہ زار ہو جاتی، لیکن یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر آج بھی اس طرح یاد ہے جیسے اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنی اونٹنی ناقہ قصوہ پر سوار ہیں، اور اونٹنی پر سوار ہونے کی حالت میں گردن جھکی ہوئی ہے، یہاں تک کہ تھوڑی مبارک سے سینے سے لگی ہوئی ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں،
اور زبان مبارک پر یہ آیات ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورہ فتح آیت نمبر 1، کہ یا اللہ یہ جو کچھ نصرت ہوئی یہ آپ ہی کی طرف سے ہیں، میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں، یہ آپ کے فضل و کرم سے ہے کہ آپ نے مجھے فاتحانہ شان سے یہاں داخل فرمایا، لہٰذا اب فاتح کی شان ہے کہ اس کی گردن تننے کے بجائے جھک جائے اور سینہ مبارک سے لگ جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی سنت تھی، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے تو یاد رکھیں یہ توفیق بھی اس کی طرف سے ہے۔ اگر عمل کی توفیق نہ ہوتی تو تم سے ایک کام بن نہیں سکتا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں اس خدمت پر لگا دیا، کہ یہ احسان کرنے کا موقع نہیں کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھ لیں، میں نے بڑے روزے رکھ لیے، میں نے بڑا ذکر کر لیا، میں نے بڑی عبادتیں انجام دے لی، میں نے بڑی خدمت دین انجام دیں، میں نے یہ بڑی کتابیں لکھیں، میں نے بڑی بڑی تقریریں کیں، میں نے بڑے فتوے لکھے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، ارے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ایک ذرے سے جو چاہے کام لے۔ یہ دعا کرو کہ وہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ عمل کرنے کی توفیق ہو تو ایک بندے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے سامنے اس کے قبولیت کی دعا مانگے کہ اے اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ یہ بڑے پست حوصلہ انسان کا کام ہے کہ تھوڑے سے عمل کی توفیق اللہ نے دی تو یہ اس پر اترانے لگا، اس کے اوپر فخر و ناز میں مبتلا ہو گیا اور لوگوں کے سامنے تکبر کرنے لگا۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ کو تعمیر کعبہ میں پسند آئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا تھی کہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں اور اتنا عظیم الشان کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ آگے دعا کا دوسرا حصہ عجیب و غریب ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر فرما رہے تھے اس وقت دوسری دعا یہ فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو یعنی مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مسلمان بنا دیجئے۔ اب یہ عجیب دعا ہے کہ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مسلمان نہ ہوں تو پھر دنیا میں کون مسلمان ہوگا؟ لیکن یہ دعا میں یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ عربی زبان میں مسلم کے معنی تابع دار، فرما بردار اور جھکنے والا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے آگے جھکنے والا بنا دیجئے تاکہ میری پوری زندگی اور میرے بیٹے کی زندگی آپ کے تابع فرمان ہو جائے، پوری زندگی آپ کی فرما برداری میں گزر جائے، کیونکہ ویسے تو آدمی جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے 70 برس کا کافر بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا مومن کا کام نہیں، بلکہ کلمہ طیبہ کے بعد پوری زندگی کو اللہ کے تابع فرمان بنائے بغیر انسان مکمل مسلمان نہیں بنتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں خطاب کیا گیا کہ اے ایمان والو جو پہلے سے ایمان والے ہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ایمان والے اب کس میں داخل ہو جائیں؟ اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ ایمان لانا ایک عمل ہے اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہونا دوسرا عمل ہے، اور اسلام کے معنی یہ ہے کہ اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو، اپنی نشست و برخاست کو، اپنے فکر و انداز کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنائیں۔ جب تک یہ نہیں کرو گے اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے اور میرے بیٹے کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائیے، یعنی اپنا تابع فرمان بنائیے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مسلمان بنائیے، اس کو بھی اپنے تابع فرمان بنائیے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ایک مسلمان کا کام صرف خود مسلمان بن کر ختم نہیں ہوتا، اس کے فرائض میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو خود تو نماز کے پابند، صف اول کے پابند، تلاوت قرآن کے پابند، لیکن ان کے ذہنوں میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اولاد کہاں جا رہی ہے
اولاد تیزی سے الحاد کے راستے پر، بے دینی کے راستے پر، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے راستے پر، جہنم کے راستے پر جا رہی ہیں، لیکن کبھی خیال نہیں آتا کہ ان کو کس طرح بچایا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مسلمان کے لیے صرف اپنی اصلاح کر لینا کافی نہیں، بلکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ جس طرح خود مسلمان بننا فرض، اسی طرح آنے والی نسلوں کو بھی مسلمان بنانا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا بھی فرض ہے۔ آگے فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ نہیں فرمایا کہ اس عمل پر مجھے ثواب عطا فرما، اس لیے میرا یہ عمل ثواب کے لائق تو کیا ہوتا، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ میرے اس عمل میں کسی قسم کی کوتاہیاں شامل نہ ہو گئی ہوں جس کی وجہ سے یہ عمل غارت ہو جائے۔ اے اللہ، اگر ایسی کوتاہیاں ہوئی ہوں تو ہماری توبہ قبول فرما۔ یہ بھی عمل کی توفیق کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرے اور پھر استغفار کرے کہ اے اللہ، اس عمل میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یہ مومن کا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری دعائیں کرنے کے بعد آخر میں یہ زبردست دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے اللہ پروردگار، یہ کعبہ تعمیر کر لینا کافی نہیں، اے اللہ جو کعبے کے پاس رہنے والے ہیں ان میں اپنے فضل و کرم سے ایک ایسا رسول بھیجیے جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کو پاک صاف کرے، ان کے اخلاق، ان کے اعمال پاک صاف کرے۔ یہ دعا بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ خواہ اللہ کے کتنے گھر دوبارہ تعمیر ہو جائیں، کتنی مساجد بن جائیں، لیکن یہ مسجد اس وقت تک اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس کے ساتھ موجود نہ ہوں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور اس دعا کے اندر فرمایا کہ وہ پیغمبر آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ آیات کی تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنا بذات خود ایک انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور وہ پیغمبر صرف تلاوت نہیں کرے گا بلکہ وہ کتاب کی تعلیم بھی دے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو دعائیں تعمیر کعبہ کے وقت مانگی تھیں، یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل تھی۔ اس دعا میں پورا دین سما گیا ہے، دین کے سارے شعبے اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد کی تعمیر اور اس کی تاسیس کی برکت عطا فرمائے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل MA وائس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے آل کر لیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔